انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ دعا یہ رب کو اپنے حالات بتانے نہیں ہوتے، دعا در حقیقت اللہ کے حضور درخواست کرنی ہوتی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا بہترین عبادت بھی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، جب بھی بندہ دعا کرے اس عقیدے اور سوچ کے ساتھ کہ جس سے میں مانگنے لگا ہوں اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور وہ دے کے خوش ہوتا ہے۔ وہ ذات، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جو مجھے دینے والا ہو۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری، جب بھی بندہ دعا مانگے تو پہلے اپنا منہ، اپنا وجود رب سے مانگنے والا بنائے۔ وہ کیسے؟ بندہ اس کے دربار میں استغفار کرے، توبہ کرے، گناہوں کی معافی مانگے۔ تیسری درخواست ذہن میں رہے، وہ داتا ہے جو سب کو دے کر بھی اس کے خزانوں میں فرق نہیں کرتا، اور وہ آنے والوں کو دے کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں پہ راضی ہوتا ہے۔ آخری گزارش اس حوالے سے، دعا جب بھی مانگی جائے، جب بھی مانگی جائے، کبھی ٹوٹے ہوئے دل سے نہیں مانگنی چاہیے، پورے یقین اور ایمان سے مانگی جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور عطا کر دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ اپنے فضل سے گناہ گار سے گناہ گار بندے کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے در پہ ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگتا ہے، میں حیا والا ہوں، مجھے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ دعا اس یقین، ایمان، ایقان اور اطمینان سے مانگی جائے کہ میں جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ میں نے جیسے کہا درس کا پروگرام میں بہت باتیں کرنی تھی، دعا کبھی خالی نہیں جاتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن بندے کو ابلیس کے حملے سے بچنا ہوگا۔ حملہ کیا ہے؟ کوئی آپ تو اتنی باری مانگی کہ نہیں سنی گئی، یہ حملہ ابلیس ہے۔ یہ رب سے دوری کا ابلیس کا بہت بڑا اٹیک ہے، ورنہ اللہ اپنے در پہ آئے ہوئے کو خالی چوری بھیج گئی، اس کی شان ہی نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تین صورتیں اس کی، یا تو جو بندے نے مانگا رب وہ عطا کر دیتا ہے، اس کی حکمت ہو۔ اگر نہیں تو اس دعا کے بدلے میں اللہ آنے والی مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی نہ کرے گا تو پھر اللہ کل قیامت کے خزانے میں بندے کی دعا کو رکھ لیتا ہے۔ قیامت کے خزانے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کو جب اجر ملے گا، بندہ دیکھے گا میں نے دعائیں مانگی، آج اس کا اتنا اجر ہے، وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اتنا مجھے آج فائدہ ہوتا ہے۔ مگر اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے سے بہتر ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ وہ سمجھے تو بے رحمی ہی پوری مان لے، وہ سمجھے بیماری ٹال دے، وہ چاہے تو کل قیامت کے خزانے میں رکھ دے۔ بہرحال یہ لمحات، یہ گھڑیاں دعا کی ہیں۔ دعا
ہر لمحہ مانگے بندہ، بار بار مانگے، اس کے در سے مانگے، وہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ نماز عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر پڑھیے، اللہ تبدیلی پیدا کرے۔ روزہ روٹین سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر رکھ، پھر اس کے نظارے دے۔ اللہ میرا سب ہمیں نصر ہو، اللہ اپنے عزیز کو رحم فرمائے، اللہ ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم ارحمنا حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا تقبل منا قيامنا وصيامنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم